السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے اعزاز سے سرفراز فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عظیم صحابہ عنایت فرمائے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کی ایسی عظیم تربیت کی کہ آج تک اس کے اثرات انسان محسوس کر رہا ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین کرام پر، محدثین کرام پر جنہوں نے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیں. سورۃ فتح کی آخری آیت میں نے اپنے پیارے ایمان والے بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور آپ کے ساتھی اور آپ کے جو صحابہ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ کافروں پہ بڑے سخت گیر ہیں اور آپس میں یہ مومن بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں آپ ان کو یا تو رکوع کی حالت میں دیکھتے ہو یا کہ سجدے کی حالت میں دیکھتے ہو. گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں یہ ہمہ وقت شب کی تاریخی ہو یا کہ دن کا اجالا ہو، گرمیوں کی سختی ہو یا ٹھٹھتی ہوئی سردیاں ہوں، ان کو آپ نماز کی حالت میں دیکھو گے یہ آپ کو زمین پہ پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ گیر ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ انسانی تاریخ کے وہ عظیم انسان ہیں کہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں
سلسلے میں اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں انہوں نے اپنی ساری زندگیاں جو ہیں وہ صرف کر دی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان بعض ہستیوں کی نشانی یہ ہے کہ آپ ان کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو تم کو ان کی پیشانیوں پر زمین پر لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے تم کو ان کی پیشانیوں پر نشانات نظر آئیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ وہ نشانی ہے، یہ وہ مثال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب تورات میں بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ذکر کیا ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہوں گے یہ لمبے سجدے کرنے والے ہوں گے کہ سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوئے ہوں گے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا جو وصف اور خوبی انجیل میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کزرع، ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، جو اپنے تنے اور پودے کو اور سٹے کو نکالتی ہے، فآزرہ، اور وہ کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے، فاستغلظ، انتہائی پختہ ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقی، اور اپنے تنے پہ پوری عزت آبرو اور مضبوطی کے ساتھ ٹہری ہوئی ہے. یعجب الزراء، کسان کو یہ کھیتی بہت پسند لگتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کھیتی کو دیکھ کے کافروں کو غصہ آئے، ان کے دل نفرت اور کینے سے بھر جائیں. امام مالک رحمہ اللہ اس عظیم آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کی مثال انجیل میں جو بیان کی ہے، صحابہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کسان نے، کاشتکار نے کھیتی بوئی ہو اور وہ بڑی خوبصورت، توانا، مضبوط، عمدہ، خوشنما، خوش رنگ وہ کھیتی ہو، اور وہ کسان یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عظیمہ نے اس کھیتی کی کاشت کی ہے، اس کو سینچا ہے، اس کھیتی کو سیراب کیا ہے، اس کو یہ کھیتی بڑی خوبصورت لگتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعجب الزراء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جو جماعت ہے یہ بہت خوبصورت اور پسند آتی ہے. لیغیظ بہم الکفار، اور اس کھیتی سے، اس کی عظمت اور شان و شوکت کو دیکھ کے، اس کی ٹھاٹ باٹ اور عظمت کو دیکھ کے کافروں کو گھٹن ہوتی ہے، دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے، سینوں میں جلن ہوتی ہے اور نفرت اور غصہ پیدا ہوتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ کر، جان کر، ان کی سیرت و کردار کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جس انسان کو ان سے نفرت ہے، وہ ان کو گالی دیتا ہے، ان کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، تو قرآن مجید کی اس نص کے مطابق اس انسان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کافروں کی نشانی ہے کہ صحابہ سے ان کو نفرت ہوتی ہے، ان کو برا لگتا ہے، ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھیتی بڑی پسند آتی ہے. یہ جو رجب کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن جن مہینوں کو عظمت دی گئی ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے. اور اس عظیم المرتبت مہینے میں ایک عظیم صحابی رسول معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات ہوتی ہے. تو آج کے انشاءاللہ جمعہ کے خطبہ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ گزارشات میں اپنے بھائیوں کے سامنے رکھوں گا. یہ عظیم صحابی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 3 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مدینہ المنورہ سے مکہ کا سفر کرتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جاتا ہے، میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ کے صحابہ کی سیرت اور کردار کو دیکھا، تو وہ منظر مجھے اتنا اچھا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عنایت کر دی۔ اور پھر جب آئندہ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لاتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ جا کر اپنے والد کو بتلاتے ہیں کہ میں 1 سال سے مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جس مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر اور خوف کے عالم میں جب بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، نگاہیں بیت اللہ پہ تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیت اللہ تو مجھ کو بہت پسندیدہ ہے، اگر یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی مکہ کو چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، محبوب آج آپ بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، دل ٹوٹا ہے، پاؤں بوجھل ہیں، جذبات شکستہ ہیں اور آپ دیدہ ہیں، لیکن محبوب ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ یہی مکہ کی سرزمین ہوگی اور یہ مکہ کے رہنے والے لوگ اس دن کو دیکھیں گے کہ آج سر جھکا کے جو نبی اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پھر انسانیت وہ وقت ضرور دیکھے گی۔ رب کا وعدہ ہے کہ آپ دوبارہ اسی شہر میں آئیں گے، لیکن اس دن جو دل ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس مکہ کو فتح کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کے بارے میں بتلاتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جتنے بھی غزوات کیے، جتنی بھی فوج کشیاں ہوئی، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہاد میں بنیادی اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا گیا۔ وہ طائف کی جنگ ہو، وہ حنین کی جنگ ہو، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، اسلام کی سرخروئی کے لیے، نشر اسلام کے لیے جب علم جہاد کو اٹھایا تو اس بہادری کے ساتھ حنین اور طائف کی جنگ لڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کارکردگی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ کی تیاری کی، غزوہ تبوک کے موقع پہ جب حالات بڑے کٹھن تھے، گرمی شدت کی تھی، فصل جو تھی وہ بالکل تیار ہو چکی تھی، کاٹنے کا وقت تھا، اور تبوک بہت دور کی مسافت تھی، صحرا تھے، ریگستان تھے، پہاڑ سنگرات تھے، اور مد مقابل جو فوج تھی وہ اپنے وقت کی سپر پاور رومی فوج تھی۔ اس جنگ میں معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں،
اور اس غزوے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ محبوب اس تنگی کی گھڑی میں غزوہ تبوک میں اللہ نے آپ لوگوں کا جو ایمان ہے اس کو قبول کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کا مہاجرین کا اور ان انصار کا ایمان پسند آیا ہے جو اس سخت گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے اور ان کے ایمان کو قبول کرنے کا تذکرہ اپنی کلام پاک میں کیا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے. ایک مرتبہ بچپن کا وقت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ اپنی والدہ ہند رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. قوم میں ٹھوکر لگتی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ گر جاتے ہیں. ماں ذرا سختی سے بولتی ہے. وہ آدمی عرب کا بڑا سمجھدار انسان تھا, بڑا چہرہ شناس انسان تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ جو بچہ ہے جو آج ٹھوکر سے گرا ہے, ایک وقت آئے گا تاریخ دیکھے گی یہ اپنی قوم کا سردار اور بادشاہ بنے گا. اور قربان جائیں اس عظیم صحابیہ ماں پہ کہتی ہیں ثقلتہ امہ, اس کی ماں اس کو گم پائے, اس کی ماں کو یہ بچہ نہ ملے. اگر یہ صرف جو ہے اپنی قوم جو ہے اس عرب کا ہی سردار اور بادشاہ بنے, یہ صرف عرب کا بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ انسانی تاریخ دیکھے گی کہ یہ جو عظیم بچہ ہے یہ عرب و عجم کا بادشاہ بنے گا. نہ صرف اپنی قوم کا بادشاہ بنے گا بلکہ جو ہے وہ غیروں کا بھی بادشاہ بنے گا. اور پھر انسانی تاریخ میں دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی فتوحات کے لیے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کی سرحدیں ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت جو ہے وہ پھیلتی ہے. اس عظیم صحابی نے جہاد کی وہ مثال رقم کی ہے کہ ویسی مثال معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری کوئی نہیں ہوتی. بڑے سخی تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بہت پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ 1,00,000 درہم سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجے اور علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے رفت جگر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو تاریخ دمشق میں ہے کہ 3,00,000 درہم جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھیجے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو 1,00,000 درہم جو ہے وہ عنایت کرتے ہیں. اور خود بہت بڑے زاہد تھے, دنیا سے کنارہ کش تھے, دنیا کی بالکل طمع اور لالچ نہیں تھی. اہل سنت کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی عظیم کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے زاہد تھے کہ ایک مرتبہ یہ اسلامی خلافت کا حکمران اور خلیفہ ہیں, منبر پہ کھڑے ہیں تقریر کرنے کے لیے, خطبہ دینے کے لیے. وَعَلَيْهِ صَوْبٌ مَرْقُوعٌ, یہ اپنے وقت کی سپر پاور کے خلیفہ اور حکمران ہیں لیکن جو جسم پہ لباس ہے وہ پیبند لگا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں, ان کے استاد بیان کرتے ہیں ایک دن میں نے بازار میں دیکھا امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے,
आगे खुद बैठे थे, पीछे अपने गुलाम को बिठाया था। किस कदर गुलाम को इज्जत दे रहे हैं। और कहते हैं कि जो कपड़े पहन के गुजर रहे थे, वो कपड़े जो थे वो पैबंद ज़दा थे, और उनको उन्होंने पैबंद लगा रखे थे। बड़े अजीम सहाबी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन अखलक़ लिल-मुल्क मिन मुआविया, मैंने हुक्मरानी का अहल मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से बढ़कर किसी इंसान को नहीं देखा है। और इसी तरीके से सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद हक का फैसला करने वाला मैंने मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से बढ़ के नहीं देखा। इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह तारीख दिमिश्क में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से नकल करते हैं, कहते हैं काना मिन अहलमिन नासी, इंसानियत ने इतना बुर्दबार तहम्मुल वाला हिलम का हामिल इंसान कोई और नहीं देखा होगा जिस कदर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु सब्र और हिलम के पैकर थे। कबीसा बिन जाबिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन अस्क़ला हिलमन, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा उसका हिलम और बुर्दबारी इतनी मजबूत हो, वला अबता जहलन, और ना ही जहालत से दूर। और कहते हैं कि तकब्बर, गुरूर, अनानियत से दूर मैंने मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से बढ़कर किसी इंसान को नहीं देखा। इतने ज़हीन थे कि उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, यज़कुरून दहाआ कैसर व किस्रा, लोग कैसर और किस्रा की ज़हानत के तज़किरे करते हैं। व इंदकुम मुआविया, और तुम्हारे पास मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं जिनकी ज़हानत, सियासत की उम्दगी, किरदार की पुख्तगी और बेहतरीन सियासत के एतबार से मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु कैसर व किस्रा से बहुत बड़े हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जिन अजीम सिपा सलारों का इंतखाब पहले खलीफा ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जिन सिपा सलारों का इंतखाब किया, उनमें मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। जब मुर्तदीन के साथ पहली लड़ाई होती है यमामा की, जब यमामा पर फौज कशी की जाती है, उस लश्कर में जो सिपा सलार हैं उनमें यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के भाई हैं, और उनके नायब मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। और इसी तरीके से यरमूक की जो जंग है उसमें भी मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु शरीक हैं। बल्कि जो बैतुल मक़दस की फतह हुई, बल्कि उससे पहले उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनकी समझ, सोच की उम्दगी और मामला फहमी में इंतहा दर्जे के होने का किसी को शक और शुबा नहीं है, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसी अजीम शख्सियत ने जिन सिपा सलारों को सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा अता किया, उनमें दो सिपा सलार बड़े वाज़ेह थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु और इसी तरीके से मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहले उर्दन का गवर्नर मुकर्रर किया, फिर उसके बाद दमिश्क और शाम का गवर्नर मुकर्रर किया। इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि मुआविया की अज़मत के लिए, उनके किरदार की रिफ़अत व बुलंदी के लिए यही गवाही काफी है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसी अजीम शख्सियत ने उनको इस काबिल समझा है कि अपने जो है बहुत बड़े इस्लामी सल्तनत का जो इलाका है उसको उनको गवर्नर और हुक्मरान मुकर्रर करें। और फिर 15 हिजरी में उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के जमाने में कैसर रूम को जो सबसे बड़ी शिकस्त दी गई कैसारिया के मैदान में, वो मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की ही ज़ेरे क़यादत को लश्कर चला था, और मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ही उस लश्कर के सिपा सलार थे, और मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस जंग में
میں رومیوں کے 1,00,000 فوجیوں کو قتل کیا اور ایسی اس جنگ میں کمر توڑی تو اس کے بعد جو ہے وہ رومی سلطنت کبھی بھی سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہی۔ اور بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا کہ جب بیت المقدس مسلمانوں کے سپرد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دیا گیا، اس معاہدے پہ جن 4 گواہوں نے دستخط اور سائن کیے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے جن کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس قابل سمجھا کہ جو ہے وہ اس معاہدے پہ ان کے دستخط جو ہیں وہ ثبت کیے جائیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان سے نقل کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے، پھر اٹھے، تبسمہ، مسکرائے، میں نے کہا ماں اضحکا کا، اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے خوش کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کائنات کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم کی حدیث سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس من امتی عرضوا علیہ، جب میری آنکھ لگی تو خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے کچھ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا۔ اللہ کے نبی کیا ہیں؟ فرمایا یرکبون ھذا البحر یرکبون ھذا البحر کالملوک علی الاسرۃ، میں نے دیکھا کہ میری امت کا جو لشکر ہے یہ سمندر پر سوار ہے، جہاد کے لیے نکل رہا ہے، ایسے بحری بیڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ ام حرام بنت ملحان جب اس عظیم خوشخبری کو سنتی ہیں تو اللہ کے نبی سے درخواست کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی دعا کیجئے اس عظیم لشکر میں جو سمندر میں پہلی فوج کشی کرے گا آپ کی امت کا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اور یہ پہلا اسلامی بیڑا اور پہلا بحری جہاد جو ہے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آگے کچھ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اور ام حرام بنت ملحان اپنے خامد عظیم صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لشکر میں شریک ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت کا اظہار ہے، اور امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، کیونکہ اس بحری پہلے اسلامی بحری بیڑے کی قیادت اسلام کے لیے سمندر میں پہلا میں جہاد بلند کرنے والی عظیم شخصیت وہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں جہاد کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہ پہنچ چکا ہوں، سمندر سے مدینہ کی طرف جتنی بھی زمین ہے وہ اللہ کے فضل سے میں نے فتح کر لی ہے، اور اس سمندر کے پار رومی رہتے ہیں جو بحری بیڑوں پہ سوار ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اگر آپ مجھ کو اجازت دے دیں میں چاہتا ہوں کہ میں سمندر کو پار کر کے رومی سلطنت پہ اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سمندر کی لہریں ہیں میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے معاویہ یہاں پر رک جائیے، آگے جہاد نہ کیجئے، ہمیں سمندری جنگ کا تجربہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی اگر سمندر میں ڈوب جائے وہ پوری رومی سلطنت سے میرے لیے عظیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی صحابی کی جو جان ہے یہ سمندر کی لہروں کی نظر ہو جائے۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلامی بیڑے کو وجود دیا، اور پھر اس بیڑے پہ سوار ہو کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے
فرماتا ایران اور روم کی سلطنت تھی، ان کو تاراج کیا اور پھر اسی سمندر کو پار کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ سجستان کو فتح کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سندھ کے علاقے تک پہنچتے ہیں اور سندھ کے ایک بڑے علاقے کو فتح کرتے ہیں۔ انسانی اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا اسلامی جہاد، سمندری جہاد اور پہلا اسلامی پہلی بیڑا، اس کو وجود جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دیا۔ اس قدر یہ جہاد کے دل داتا تھے اور اپنی زمانہ جاہلیت کی غلطیوں کا اس قدر ازالہ کرنا چاہتے تھے کہ پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہے۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلامی تاریخ میں اتنا عظیم، صالح، بہترین، عمدہ سیاست کرنے والا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا ایک واقعہ سے ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کتنے عظیم تھے، ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد علی بن مدینی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی استاد کے سامنے حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو علمی طور پہ کبھی بھی اتنا کمزور محسوس نہیں کیا جتنا میں اپنے استاد علی بن مدینی کے سامنے جب بیٹھتا تھا تو مجھے اپنے علم کی کمزوری کا احساس ہوتا تھا، ورنہ اپنے بقیہ استادوں کے سامنے جب حدیث پڑھتا تھا تو مجھے اپنے علم کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ اہل سنہ والجماعت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اید اللہ ھذا الدین برجلین لا ثالث لہما، اللہ نے دو کٹھن حالات میں اس امت کے حفاظت اور اس دین کی حفاظت دو عظیم شخصیات کے ذریعے کی ہے، تیسری اور اتنی بڑی مثال نہیں ملتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوم الردہ تھی، جب لوگ مرتد ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دین کو سہارا دیا اور کہتے ہیں وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَوْمَ الْمِحْنَةِ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ جب حکمران نے قرآن مجید کے بارے میں غلط عقیدے کو پھیلانا چاہا تو امام احمد رحمہ اللہ صبر و استقلال کی چٹان بن کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی امام احمد رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پیدا ہوگا جو میرے دین کی تجدید کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہے اور دوسری صدی کے مجدد امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو، احمد بن حنبل نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی ہے جس میں شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو، کیونکہ امام شافعی نے اسلام اور سنت کی نصرت کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کی اہمیت وہی ہے جو سورج کی دنیا کے لیے ہے۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مکہ المکرمہ کے جو محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ہیں ان سے بڑا عالم دین امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور ان کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اپنے استاد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میرا یہ استاد وہ عظیم انسان ہے کہ یہ وہ ساری عبادتیں اور نیکیاں کرتا ہے جو نیکیاں صحابہ کیا کرتے تھے، صرف میرے استاد میں ایک کمی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہیں کیا۔
جو بھی عبادات، جہاد، صدقہ و خیرات، حج، عمرے اور طلب علم، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، قرآن مجید کی تلاوت، لمبی تہجدیں، جو ساری عبادات صحابہ کرتے تھے، ہمارے یہ استاد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ ساری عبادات کیا کرتے تھے، صرف ایک عبادت نہیں کر سکے کہ اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکے۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک دن تشریف فرما ہے، ایک انسان آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے ایہما افضل، وقت کے امام بتلا دیجئے بڑا کون ہے، فضیلت کس کی زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ام عمر بن عبد العزیز؟ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ وہ بڑے ہیں، وہ عظیم ہیں، یا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لا غبار انت معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بألف مرۃ من عمر بن عبد العزیز۔ وہ غبار جب گھوڑے پہ بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلے تھے، اور اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جب مٹی اڑتی تھی اور وہ مٹی جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں پہنچتی تھی، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ والی مٹی جو ہے وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے 1000 مرتبہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کرتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ، یا اللہ میرے پیچھے کھڑے جو بھی تیری حمد کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی حمد کو قبول فرما لے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد، کہتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر عمیر بن سعد ان کو معزول کر کے ان کی جگہ پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ کچھ لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو دیکھ کر کچھ تبصرہ کیا، تو یہی صحابی رسول عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جنہیں معزول کیا گیا، مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر، معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اچھا کیا کرو، ان کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا کرو، ان کی مدح اور ثنا کیا کرو، برے کلمات سے ان کو یاد نہ کیا کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدی واہد بہ، یا اللہ میرے اس صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف دعوت دینے والا، لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے، ومہدیہ، یا اللہ میرے اس صحابی معاویہ کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دے، واہدی بھی، اور ان کے ذریعے لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ بھائیو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار، ان کی جہاد، ان کی سیاست اور ان کے بہترین اسلام کی وجہ سے پھر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق طور پر اس عظیم صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. باتیں بہت ساری کرنے والی تھی لیکن وقت اختتام کے قریب آ گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وتر ادا کیا. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے ایک غلام موجود تھے. جا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے شکایت کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وتر ادا کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دع فإنه قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات نہ کیجئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وَإِنَّهُ لَفَقِيهٌ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقیہ ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کے بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ علم کی گواہی ہے. اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو وحی کو لکھنے کے لیے منتخب کیا تھا ان میں سے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید جو کہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی کتابت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شخصیات پر اعتماد کیا ان میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. ایک مرتبہ مسند احمد کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو لکھنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے کہتے ہیں معاویہ کو بلا کر لاؤ، اس آیت کو معاویہ اپنے ہاتھ سے لکھیں. اور اسی لیے معافہ بن عمران رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور کاتب وحی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین اسلام اور وحی پر امین جانا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا من العدول الفضلاء، یہ عدل پر مبنی زندگی گزارنے والے فاضل حکمرانوں میں سے تھے. وصحابۃ النجباء، اور عظیم المرتبت صحابہ میں سے تھے. مسند احمد میں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے جو دل پسند آیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. اور اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے پوری انسانیت کے دلوں کو دوبارہ دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا کیونکہ میرا صحابی وہ عظیم شخصیت اور ذات ہے. اگر ایک مٹھی کے برابر جو وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کر دے، کوئی دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا امور، یہ جو صحابہ کی آپس کے اندر اختلافات ہوئے یہ اجتہاد پر مبنی اختلافات تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کا امور، یہ جو معاملات ہوئے ہیں سلم اللہ فیہا سیوفنا من دمائہم،
اللہ نے ہماری تلواروں کو صحابہ کرام کے خون سے محفوظ رکھا کہ ہم اس وقت نہیں تھے اور ہم ان جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، اور ہماری تلواریں صحابہ کے خون سے آلودہ نہیں ہوئی۔ فَلِمَاذَا لَا نُسَلِّمُ أَلْسِنَتَنَا، تو ہم اپنی زبانوں کو پھر کیوں محفوظ نہیں کرتے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ محنتن، معاویہ رضی اللہ عنہ ایک کسوٹی ہے جس کے ذریعے کسی انسان کے ایمان کی حقیقت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا تبصرہ کرتا ہو فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْقَوْمِ، تو اس انسان کے بارے میں جان لو کہ وہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی اس کو جرأت نہیں ہوئی، تو اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ڈال بنا لیا، جو معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو برا جانتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان وہ حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اس انسان کا اسلام نہیں ہے، وہ جھوٹا اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب السنہ میں فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ صحابہ کی تعریف اور مدح کی جائے، جو صحابہ کی سبھی کی یا ان میں سے کسی ایک کی مذمت کرے فَإِنَّهُ زِنْدِيقٌ، یہ انسان مومن نہیں ہے، یہ انسان کافر ہے۔ کہتے ہیں حُبُّهُمْ سُنَّةٌ، صحابہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے، وَالدُّعَاءُ لَهُمْ قُرْبًا، ان کے لیے دعا کرنا یہ عبادت ہے، وَالْإِنْقِيَادُ لَهُمْ وَسِيلَةٌ، اور ان کی پیروی کرنا یہ جنت پہ جانے کا رستہ ہے، وَالْأَخْذُ بِآرَائِهِمْ فَضِيلَةٌ، اور صحابہ کی آراء کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ بہت بڑی فضیلت اور مقام و مرتبے کا کام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی نے آگے کہا کچھ لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ لوگ اللہ کو پسند ہی اتنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے وفات پانے کے بعد ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ صحابہ وفات پانے کے بعد عبادت نہیں کر سکتے تھے، تو لوگوں کے ان کو برا کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی نیکیوں کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ محترم بھائیو، معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ان کے بارے میں دل میں گھٹن رکھنا یہ نفاق ہے۔ اور بہت سارے بھائی کچھ باتیں سن کے اپنے دل میں غلط خیالات کو جگہ دے دیتے ہیں۔ نہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جز ہے، یہ دین و ایمان ہے، اور اپنی اولادوں کے نام بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ معاویہ رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ، حقیقی معنی میں مسلمان اور مومن بننے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔